इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर ईद मिलाद नबी जो आजकल बना रहे हैं हैदराबाद में बड़े शोर से, ये शरीयत इस्लाम में कहाँ तक जायज है? भाई ने सवाल किया है कि ईद मिलाद नबी जो हैदराबाद शहर में बड़े शोर से मनाया जा रहा है, ये शरीयतन कहाँ तक जायज है? बेसिकली हम लोग इस किस्म के सवालात को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, उसके रसूल, उसके मलाइका और तमाम मखलूक की उस शख्स पर लानत हो जिसे दीन का सही इल्म हो और वो दूसरों को ना बताए। तो इस हदीस की वजह से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं उनका दावा यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मना रहे हैं, और उनका यह पेश करना है जो मिलाद नहीं मनाते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, और जो नहीं मनाते उनका यह कहना है और मेरा भी यह कहना है कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मिलाद मनाता है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। कई भाइयों ने सवाल किया है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से IREF के कारकुन ने जो वीडियो रिलीज किया है, शरीयत कितना सही है और IREF इदारा क्या है। बेसिकली हम लोग ऐसे हुज्जत करने वालों को अवॉइड करते हैं, लेकिन सनद अबू दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, उसके रसूल, मलाइका और तमाम मखलूक की उस शख्स पर लानत हो जिसे दीन का सही इल्म हो और वो दूसरों को ना बताए। तो इस हदीस की वजह से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। IREF वाले इस कारकुन का मानना और कहना है कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मिलाद मनाता है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। मिलादुन नबी मनाने वाले मुसलमानों का दावा यह होता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मना रहे हैं, और मिलाद मनाने वाले मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए अल्लाह की उस अजीम तखलीक पर खुशी मनाते हैं जो अल्लाह को खुद महबूब है। तो मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना भी है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वही मिलाद मनाता है। किसी काफिर को आप मिलाद बनाते नहीं देखे होंगे, क्योंकि ना वो अल्लाह को मानता है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? कुरान में अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है, हमारी जो जो नेमतें वो तुम पर पूरी कर दी हैं और इस्लाम से हम राजी हुए हैं। कादियानी को हमने काफिर क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है। हमने कहा जो इसको नहीं मानेगा वो क्या है? वो काफिर है। जो मेरे नबी को मान ले नबी, लेकिन तालीमात के ऊपर वो अमल ना करे बल्कि नए तालीमात इस्लाम में लाकर कहे, ये भी कर सकते हैं। मेरी नजर में उसने अलमली तौर पर नबी का इनकार किया। कुरान शरीफ की सूरह माइदा की आयत नंबर 3 को IREF के इस कारकुन ने पढ़कर उसका तर्जुमा बयान कर दिया और अपनी बात को कादियानियों पर ले जाकर खत्म कर दिया। इस आयत से मिलाद के मौजू पर कुछ साबित नहीं कर पाए। आइए हम आपको इसी आयत से मिलाद और ईद साबित करते हैं, जो IREF के कारकुन नहीं कर पाए। सूरह माइदा की आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, हमारी जो जो नेमतें हैं तुम पर पूरी कर दी हैं और इस्लाम से हम राजी हुए। अब इस आयत की और तफसील अहदीस की रोशनी में लेते हैं, न कि इस IREF के कारकुन की जो कादियानियों पर अपनी जाती सोच लेकर इस आयत को खत्म कर दिए हैं। एक यहूदी ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा। दूसरी रिवायतों में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी जिक्र है कि आपके कुरान में एक आयत ऐसी है, अगर वो हमारी किताब तौरात में उतरती तो हम इस दिन को यौम ईद के तौर पर मनाते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि वो कौन सी आयत है जो तुम्हारी किताब में होती तो तुम ईद मनाते। तो उस यहूदी ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 का जिक्र किया। तब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरी रिवायतों में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम एक ईद मनाते हो, हम इस आयत के उतरने पर पहले से ही 2 ईद मनाते हैं। ये आयत अरफात में उतरी
تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے. یہ آیت جمعہ کے دن اتری تو یوم جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے. 4 عیدیں 2 احادیث سے ثابت ہو چکی ہیں. 1 عید الفطر، 2 عید الاضحیٰ جو قربانی مینا میں ہوتی ہے، 3 یہ آیت عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے، 4 یہ آیت جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے. 4 عیدیں 2 احادیث سے ثابت ہو چکی ہیں اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئی. ریفرنس کھول کر مطالعہ فرما لیں. جامع ترمذی کتاب التفسیر باب نمبر 6 من تفسیر سورہ المائدہ حدیث نمبر 3044. بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 45. بخاری شریف کتاب المغازی. بخاری شریف تفسیر القرآن. بخاری شریف کتاب الاعتصام. صحیح مسلم کتاب التفسیر. جامع ترمذی کتاب التفسیر. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ہماری جو نعمتیں ہیں تم پر پوری کر دی ہیں اور اسلام سے ہم راضی ہوئے ہیں. سورہ مائدہ کی اس آیت کو IREF والوں نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے. اگر سمجھ جاتے تو اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن شروع نہیں کرتے. جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہم پر پوری کر دی ہیں اور اسلام سے ہم سب راضی ہوئے ہیں، تو آپ کو اسلامک ریسرچ کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا آپ اس آیت کے حوالے سے اسلام سے راضی نہیں ہیں اور ریسرچ کرنے نکلے ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہی بیان کیا ہے کہ آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو سورہ مائدہ کی وہ آیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی وہ بات سے انکار ہے اور آپ مکمل ہو چکے دین اسلام کو پھر سے 1400 سال بعد ریسرچ کرنے نکلے ہیں. ریسرچ کے اردو میں معنی ہوتے ہیں تحقیق اور انگریزی میں انویسٹیگیشن. ریسرچ کے معنی انگریزی کی اور کہیں تک جائیں تو یہ معلوم ہوگا دا سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف مٹیریلز اینڈ سورسز ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹس اینڈ ریچ نیو کنکلوژن. پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اینڈ ریچ نیو کنکلوژن. تو قرآن اور احادیث سے ثابت مکمل دین اسلام کو 1400 سال بعد آپ نئی تحقیق کر کے نیو کنکلوژن یعنی نئے نتائج آپ کی سمجھ سے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. سورہ 49 الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اللہ نے فاسق کی بات کو تحقیق کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے، لیکن یہاں تو اسلامک ریسرچ کہہ کر آپ خود قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تحقیق کا ادارہ شروع کر دیے ہیں. کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تحقیق پر آپ کو شک ہے؟ نعوذ باللہ. آپ میں اور قادیانیوں میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ قادیانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کردہ مکمل دین اسلام کو مکمل نہیں مانتے. دلیل میں 4 TV واچ کر رہا تھا جس میں میلاد النبی کا جو اس پہ بتا رہے تھے لائیو، اس میں ایک بڑے پرانے قدیم مدرسے کے ایک بہت معتبر عالم دین تقریر میں دلیل دے رہے ہیں میلاد کی. میں تعجب کیا. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ جو لوگ نہیں کہتے میلاد منانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے عرب عقیقہ مناتے تھے. عقیقے کی دعوت ہوتی نا بچہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ان کے دادا نے کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ان کو مل گئی 40 سال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی عقیقہ کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی، ہمیں میلاد منانا چاہیے. ارے کیا دلیل لائے بھائی؟ ارے میرے عقل مند دوست، اگر نبی مان لو نبوت کے بعد عقیقہ بھی کیے تو 1 ہی سال کیے ہوں گے نا، ہر سال عقیقہ کرے. ابو طالب انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد ہو جا کہنے کا، تو خوشی منائے نہیں منائے؟ یہ لوگ ابو طالب ابو لہب سے بدتر ہے. ابو لہب انگلی سے اشارہ کرے، ان سے بھی بدتر ہے. ارے پاگل، انہوں انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کبھی منائے؟ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کبھی منائے؟ آپ کو بڑے پرانے قدیم و معتبر عالم دین پر تعجب ہوا. یہ سن کر مجھے آپ کا بڑا افسوس ہوا، کیونکہ آپ چھوٹے نئے وہ غیر معتبر اداروں سے روزگار پر لگے ہوئے ہیں جہاں آپ کو آمدنی ہو جائے گی لیکن عالم دین نہیں ملیں گے. آئندہ سے آپ 4 TV پر کوئی عالم دین کو سنیں اور ان کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہری چوری کر کے جلسے نہ کریں، بلکہ اس بڑے پرانے قدیم ادارے کو جائیں اور اس معتبر عالم دین سے مل کر سکون سے علم حاصل کریں اور بات کو سمجھ لیں. ابو لہب انگلی سے اشارہ کرے تو بات حدیث کی دلیل میں سمجھ نہیں آئی. ارے
ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت دینا سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے اس کو سنائی، اس وقت ابو لہب نے خوش ہو کر صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ کیوں آزاد کر دیا؟ کیونکہ صوبیہ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنائی۔ پھر کئی دنوں تک صوبیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کو اس کے مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ بولا آگ میں ہوں، لیکن ہر پیر کی رات کو آگ میں ہلکا پن ہوتا ہے اور ان 2 انگلیوں سے پانی چوستا ہوں جن کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ کیوں آزاد کیا تھا؟ کیونکہ صوبیہ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنائی تھی۔ کافروں کے کوئی عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ یہاں تو ابو لہب جس پر قرآن کی آیت تبتی یدا نازل ہوئی ہے، اللہ تو کافروں کو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی منانے کا اجر دے رہا ہے۔ پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے سے ابو لہب جیسے سخت کافر کو فائدہ ہوا، تو عقل ہو تو گمان کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ابو لہب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی سے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس کی وجہ سے پیر کے دن اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 764 لے کر وہی معتبر عالم دین کے پاس جاؤ، وہ اچھے سے سمجھا دیں گے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، منانا الگ چیز ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز پر میں خوش ہوتا ہوں۔ منانے کا مطلب کیا ہے؟ باضابطہ ایک طریقہ کار ہے۔ عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسلام میں صرف عیدین ہے۔ عیدین مانے 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ نبی کہہ رہے ہیں 2 عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، منانا الگ چیز ہے۔ نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کو۔ بے وجہ سمجھانے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ خوش میں تو کیا کرتے ہیں، غم میں کیا کرتے ہیں مولانا؟ سیم ایکسپریشن دیتے۔ خوش ہوئے تو مسکراتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، غم میں چہرے پر اداسی یا مایوسی آتی ہوں گی، روتے ہوں گے، آنکھ میں آنسو، ناک میں پانی آتا ہوگا۔ ایسے ہی جیسے خوشی اور غم کے ظاہری تاثرات یعنی ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اسی کو منانا بولتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 عید کہہ رہے ہیں، ہم وہ بھی مناتے ہیں، ہمیں اس سے کبھی انکار نہیں ہے۔ پھر نظامیہ نے فتویٰ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور شرابہ نہ کریں، گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کریں۔ بڑا فتویٰ، اس کا اثر کیا ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے، میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتویٰ نہیں دیتا، کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ یہ مثال ایسی ہے، چوری کرو مگر دوسروں کو بغیر اٹھائے کے کرو، تکلیف نہیں ہونا اٹھے۔ نظامیہ کے فتوے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ میلاد کی خوشی کے وقت چند منافقین میلاد منانے والوں میں گھس کر غیر درست حرکات کر کے میلاد منانے والوں کو بدنام کر رہے تھے۔ اس کی اصل مثال ایسی ہے کہ جاگ جاؤ اور چور کو پکڑو۔ ارے میلاد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ایک دلیل لا رہے ہیں، جب یحییٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن نے خوشی کا اعلان کیا، تو اس کا مطلب میلاد النبی منانا نکلا۔ بولے تو قرآن کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنا نہیں سمجھے جتنا کم وقت سمجھے۔ یہ مولانا کی بجائے اگر کوئی دوسرے ایسے جملے استعمال کرتے تو میں ان سے یہ کہتا، ارے کم وقت جب دلیل دینے کے بعد بھی کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو عالم دین سے کچھ سمجھ کیوں نہیں لیتا؟ اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا، سمجھو قیامت قائم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے؟ سو ہم پورے منائے، ہم پورے اللہ منائے منائے منائے۔ تو یہ جو ہاتھ اٹھیں گے نا منائے 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 منائے، بلکہ اس میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا، پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی، عاشق رسول تھے، منائے۔ اچھا ایسا، اچھا ابوبکر تم کیوں نہیں منائے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو، بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں، میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے؟ اس قسم کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس قسم کے سوال سب سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ ہی کے انداز میں سمجھاتے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پوچھیں گے کہ ہاتھ اٹھاؤ کون کون میلاد نہیں منائے، تو صرف ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ ذاتی قول نہیں بیان کر رہا ہوں، دلیل دے دیتا ہوں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شیطان مردود رنج و غم میں بھاگا پھرتا تھا۔ مدارج النبوت میں پڑھ لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، یا اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے نہیں مناتا؟ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر ایک دن خرچہ کرنے والوں کو بھی میرے ساتھ جنت میں ہونے کی دعوت دی۔ علیمۃ الکبریٰ علی الاعلام میں پڑھ لینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے، یا اللہ میں نے بھی میلاد منائی ہے اور سب سے یہی کہا ہے کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تو اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ علیمۃ الکبریٰ علی الاعلام میں پڑھ لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں گے تو وہ فرمائیں گے، یا اللہ میں نے بھی سب سے کہا ہے کہ جس نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر ایک درہم بھی خرچ کیا گویا وہ بدر و حنین کے جہاد میں شریک ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں گے، یا اللہ میں نے بھی ساری امت سے کہا ہے کہ جو کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اس پر خرچ کرے گا وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے، اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا تو میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خرچ کر دیتا۔ حضرت امام جلال الدین فرمائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا تو ہم سب کے لیے افضل کاموں میں سے ایک کام ہے۔ روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 پر پڑھ لینا۔ ارے صحابہ اکرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق جواب دے گی کہ ہم نے اپنے اپنے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی۔ یہ سب کو سن کر خود فرشتے بھی کہہ اٹھیں گے، یا اللہ شب ولادت میں ہم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا تھا اور یہی ہمارا انداز میلاد تھا۔ جاء الحق صفحہ نمبر 208 پر پڑھ لینا۔ اب جو میلاد نہیں مناتے تھے اور جن کے ہاتھ نہیں اٹھے، اللہ تعالیٰ پلٹ کر بولے گا کہ ارے کمبختو، جو اہل بیت نے اور صحابہ نے کیا وہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ نئی ریسرچ کیوں کیے؟ کیا تمہیں جنت سے انکار تھا جو ابلیس کی باتوں میں آ گئے؟ لو ابلیس تو خود بھی دھتکارا گیا اور تم نے بھی اپنے ساتھ کر لیا۔ خوشی؟ ارے اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی آمد پر خوش نہ ہو۔ ہم تو بہت خوش ہیں، بے حد خوش ہے کہ ہمیں نبی ملے، وہ بھی اتنے پیارے نبی ملے، لیکن ہم اس سے زیادہ خوش ہیں ماشاءاللہ کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی۔ وہ خوشی ہم نہیں منائیں گے جس خوشی کو میرے نبی اور صحابہ نے نہیں منایا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق نہیں دی کہ تم صحیح تعلیم حاصل کر سکو۔ اب جب اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہو اور خوشی منانا چاہتے ہو تو اس احادیث کا بھی مطالعہ کرو جو تمہیں جان بوجھ کر نہیں پڑھائی گئی، یا پھر ہتھیار کی طرح تمہیں وہ احادیث امت میں لڑانے کی نیت سے سمجھائی گئی ہے۔ منہ پہ داڑھی نہیں ہے، سود کا کاروبار کرے گا، میلاد منا کے بولے گا میں عاشق رسول ہوں۔ ارے کمبخت اماں کا عاشق نہیں ہوا، نبی کا عاشق کے ساتھ، ارے استغفر اللہ العظیم۔ منہ پہ داڑھی نہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور میلاد مناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول ہیں۔ اس بات پر تنقید نہیں، کچھ ہونا چاہیے۔ آپ کو ماشاءاللہ داڑھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، جس کے منہ پر داڑھی بھی نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، پہلے عاشق بناتے ہیں پھر دین اسلام پہ چلاتے ہیں۔ کمبختوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے اماں بابا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اماں کا عاشق کیسا ہوگا؟ روڈوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، غیر مسلمان پریشان کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے، ایسا ہمارے نبی نے کیا۔ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کے عمل سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ روڈوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پر اکثر ابلیس اور غیر مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کے عمل سے نہیں کہا بلکہ آپ کے ذاتی کردار کے عمل کے تعلق سے کہا ہے۔ پڑوسی اگر ابلیس ہو تو اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ نعرہ رسالت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے پڑوسی تو نعرہ رسالت کا جواب دیتے ہیں۔ کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اتنے پیسوں میں میرے کئی نوجوان مسلمان بھائی اور بہنیں IAS اور IPS کا ایگزام لکھ سکتے ہیں۔ اگر تم اس قوم کو پڑھا لکھا کر IAS IPS بناتے، بڑے بڑے اسلام مسلم کالجز میں
जो लाखों का डोनेशन है, उस पैसे से नबी की मोहब्बत में वो डोनेशन देते। आज कई मुसलमान डॉक्टर्स और एजुकेटेड बन जाते हैं। पैसा बर्बाद करना उसको बोलते हैं जो अपने जाती मफाद और शोहरत के लिए स्टेज प्रोग्राम करते और मिलाद मनाने से रुकते। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पैसा निकलता है उसे जान और माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर कुर्बान बोलते और बदर हुनैन के जिहाद में शरीक होना बोलते, उसे इस्लाम को जिंदा रखना बोलते। IAS और IPS बनने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले बनना जरूरी है। अल्लाह ताला नहीं कहेगा कि IAS IPS की डिग्री बताओ जन्नत में जाने दूंगा, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और निस्बत भी काम आएगी। ऐसी बात भी नहीं हो सकती कि मिलाद मनाना रुक जाए तो हर घर में आशिक रसूल की बजाय IAS या IPS या डॉक्टर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान बड़े ओहदों पर फायज है और काफी पढ़े लिखे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। साहिब इस्तिताअत मुसलमान भाई बराबर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभा रहे हैं। 5 वक्त की कभी नमाज नहीं पढ़ता, जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, तहारत बराबर नहीं लेता, सूद का कारोबार करता, नबी के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता। नाउज़ुबिल्लाह। 5 वक्त की नमाज कभी नहीं पढ़ता, जुमा की नमाज नहीं पढ़ता, सूद का कारोबार करता। ऐसों को तो मिलाद मनाने के लिए दावत देनी चाहिए। मिलाद मनाएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, फिर नमाज भी पढ़ेंगे और नहीं पढ़ने वालों को भी पढ़ाएंगे। तहारत बराबर नहीं लेता, ये आपको कैसे पता है? हमें ये नहीं पता। आपके इंटेलिजेंस की मैं दाद देता हूँ, मिलाद मनाने वाले एक दूसरे की तहारत चेक नहीं करते। मैं कोई किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं। आपने पूछा शरीयत में मिलादुन नबी की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय ऐसे ढकोसले दलीलों के। मेरे बारे में हो सकता है कईयों को चुरके लगे और ऐसे लग रहे हैं जो मुझे नहीं मानते, तालीम को नहीं मानते लग रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह मेरे लिए काफी है माशाल्लाह। लेकिन हक यही है, ये मेरे कई मासूम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। हक यही है कि मिलादुन नबी की इस्लाम की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। मैं किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। आपने पूछा शरीयत में IRAF वालों की किसी भी बात की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी बात पर हो सकता है कई लोगों को छुरके लगे होंगे, हमें परवाह नहीं। हक यही है कि लोग नए नए इदारे खोलकर अपने जाती मफाद और शोहरत के लिए मेरे मासूम मुसलमान भाइयों और बहनों को दीन इस्लाम की असल तालीम से गुमराह कर रहे हैं और अपनी कही हुई बात को मनवाने पर तुले हुए हैं। हक यही है कि हमारे लिए कुरान और हदीस काफी है। दीन इस्लाम वही है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमें किसी और इस्लामिक रिसर्च की ताक़यामत जरूरत नहीं। एक तरफ स्टेज शो करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन की खुशी मनाने वाले मुसलमानों को गुनाह, हराम और बिद्दत कहकर गुमराह करते हो और दूसरी तरफ तालियां बजाकर मुशरिकीन के अमल करवाते हो। दौरे जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का तालियां बजाकर काबा शरीफ का तवाफ किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और मुशरिकीन के इबादत, रिवायात, रस्म व रिवाज, रसूमात, तकरीबात, वाक़यात और तर्ज अमल में मुशाबिहत के उम्मत को मना फरमाया है। मुस्नद अल इमाम अहमद पढ़ लेना। अगर लोग मुकर्रिर को एक्टर, कलाकार मानते हुए तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं तो बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने मुकर्रिर को सही पहचाना है। ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालियां बजाई थी, ना कुरान, शरीयत व फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर सहाबा इकराम ने तालियां बजाई थी, ना अहले बैत अत्हार ने, ना तो सहाबा इकराम ने, ताबईन, तबा ताबईन और ना इमा व मुहद्दिसीन ने। काली अपनी बिद्दत का थैला और अपने आप को उसमें यह कहकर डाल लीजिए कि तालियां बजाना बिद्दत हुई, और निकालिए अपना शिर्क का थैला और उसमें भी अपने आप को डाल लीजिए, क्योंकि कुरान और हदीस सुनकर तालियां बजाना मुशरिकीन का अमल है।